السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران للعالمین ذریۃ بعدها من بعد واللہ سمیع علیم۔ معزز اور موقر ناظرین و ناظرات، سلسلے تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے اس مبارک درس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 اور 34 آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ دراصل ان دونوں آیتوں کا ترجمہ گزشتہ درس میں ہو چکا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، ابراہیم کے خاندان والوں کو اور عمران کے خاندان والوں کو ساری جہان پر، ساری دنیا پر، یعنی ان کو فضیلت دی۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہے اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا گزشتہ درس میں کہ یہاں پر کچھ شخصیات ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا، جن کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، مشعل راہ ہے۔ ان میں سب سے پہلا جو نام ہے آدم علیہ السلام کا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ چن لیا۔ کس چیز کے چن لیا؟ توحید کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی تقوی کے لیے، جنت کے لیے اللہ نے منتخب کر لیا آدم علیہ السلام۔ اور یہ انبیاء کرام کی جماعت، یہ واحد و جماعت ہے جن کے بارے میں قطعیت اور یقین کے ساتھ، بلکہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے کہ سارے کے سارے انبیاء رب العالمین کے سب سے زیادہ متقی پرہیزگار بنتے ہیں اور سارے کے سارے جنت میں۔ یہ اللہ رب العزت کے انبیاء اور رسولوں کے تعلق سے ہمارا عقیدہ ہے۔ اور پھر انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد جس جماعت کے بارے میں قطعیت کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے، وہ صحابہ کرام کی جماعت، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے بارے میں خوشخبری دی ہے۔ اس کے بعد کسی جماعت، کسی قوم، کسی شخصیت کے بارے میں قطعیت کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جنتی ہے۔ تو بہرحال آئیے، آدم علیہ السلام کون ہے؟ یہ آدم علیہ السلام یہ ابو البشر ہے، جد امجد ہے انسانوں کے باپ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے۔ یہاں سے انسانوں کا آغاز ہوا، اسی لیے آدم علیہ السلام کے ساتھ کے نام کے ساتھ ابن نہیں لگے گا، آدم بن نہیں لگ سکتا، کیونکہ وہ کسی کے بیٹے ہیں ہی نہیں۔ ان سے پہلے کوئی انسان ہی نہیں تھا، تو بیٹے کہاں سے بنیں گے؟ سبحان اللہ۔ جتنے بھی انسان ہیں، مرد ہوں، عورت ہوں، سب کے نام کے ساتھ یا تو بن یا بنت، عمومی طور سے بن لگتا ہے۔ ایک واقعہ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے بنت لگا ہوا ہے، کیونکہ ان کے باپ نہیں ہے، مریم رحمہ اللہ، مریم کے ابا نہیں ہے، مریم عیسیٰ علیہ السلام کے ابا نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کسی مرد کے بیٹے نہیں ہیں، لیکن ماں ہے ان کی۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ سبحان اللہ، ایک انسان ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اس کے بعد کسی انسان کو نہیں بنایا اپنے ہاتھ سے، بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، یا ابلیس تجھ کو کس چیز نے روک دیا کہ تم میرا سجدہ کرے، جس کو کہ تو اس کا سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔
تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ان کا پتلا بنایا، اس میں روح پھونکی، ان کا پورے فرشتوں کو سجدہ کرایا. سبحان اللہ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. اللہ نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، جس نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام کا علم دیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. آدم علیہ السلام کی بڑی خصوصیات. آدم علیہ السلام سے انسانیت کی نسل شروع ہوئی. تو آدم علیہ السلام یہ اللہ کے بہت برگزیدہ پیغمبر اور نبی. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چنا، منتخب کیا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رکھا اور کہا جنت میں جو کھاؤ پیو مست رہو. دوسری شخصیت جس کا نام لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام اللہ کے بہت عظیم پیغمبر ہیں. نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. کس حساب سے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم میں بھیجا جس قوم نے شرک کی ابتدا کر دی. آپ کو بات معلوم ہوگی میرے بھائیوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام کے آنے تک دنیا میں شرک نہیں تھا، دنیا میں کفر نہیں تھا. سارے لوگ تنہا واحد اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے، توحید پر تھے، کوئی مشرک نہیں تھا. اس لیے اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ دنیا میں آنے والا سب سے پہلا مذہب، سب سے پہلا عقیدہ کون سا ہے، تو آپ کہیے عقیدہ توحید، مذہب اسلام، دین اسلام. کفر وغیرہ کچھ نہیں تھا. یہ کفر کی جتنی شکلیں کچھ بھی نہیں تھی. نوح علیہ السلام کے زمانے سے شرک کا آغاز ہوا. تو جہاں لوگ عقیدہ توحید پر تھے، جہاں لوگ اسلام پر تھے، وہاں نوح علیہ السلام کے زمانے سے ادھر ادھر بھٹکنے لگے اور لوگ بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے، مردوں کی پوجا کی طرف مائل ہو گئے. اور ہوا یوں کہ جب نیک لوگ مر گئے، جیسے ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں نا، نیک لوگوں کے چکر میں جو مر گئے ہوئے ہیں ان کے چکر میں پڑھ کر اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں. بہت نیک لوگ ان کے قبر کا سجدہ کرو، نعوذ باللہ. شیطان نے ان کو وسوسہ دیا تھا کہ نیک لوگ تھے، مر گئے ہیں، تم ان کی تصویریں بنا لو، ان کے مجسمے بنا لو، ان کے دیکھو گے تو تمہارا ایمان تازہ ہوگا، تم دین کی طرف راغب ہوگے. اور وہی ان کے شرک اور کفر کا ذریعہ بنی. آہستہ 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 انہوں نے شرک اور کفر کرنا شروع کر دیا. تو توحید سب سے پہلے آیا ہے، اور توحید اکیلا وہ دین ہے کہ اس دنیا میں تھا. انسانوں نے اس توحید کو چھوڑ کر شرک کو اپنایا ہے. اسی لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں اپنے درس دروس میں کہ جو ہمارے ملک میں گھر واپسی کا جو ناٹک چل رہا ہے، اگر گھر واپسی کرانی ہے تو سارے لوگوں کو اسلام میں داخل ہونا پڑے گا. ہمارا پرانا گھر اسلام ہے. سب لوگ مسلمان تھے میرے بھائی، عقیدہ توحید پر تھے میرے بھائی، کوئی شرک نہیں کرتا تھا. کوئی مذہب نہیں ہے کہ جس مذہب کو اختیار کر لے تو ہم کہیں گھر واپسی ہو گئی. سب لوگ مسلمان تھے، سب لوگ توحید پر تھے، تو سب لوگ توحید پر آ جائیں گھر واپسی ہو گئی. شرک پر آنے سے تھوڑی گھر واپسی ہوتی. ایک اچھا خاصا مسلمان ہے، توحید پر ہے، نعوذ باللہ اس کو بت پرستی کی طرف زبردستی لے جایا جاتا ہے اور کہتے گھر واپسی ہو گئی. ارے توحید ہمارا گھر ہے پرانا کہ بت پرستی ہمارا گھر ہے؟ جن لوگوں کے اپنے بت بنائے ہوئے ہیں، مجسمے بنائے ہوئے ہیں، جن کی آپ پوجا کرتے ہیں، جن کے سامنے ہاتھ کو جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا یہ بھی تو پیدا ہوئے ہیں نا، ان کو بھی پیدا کیا ہے کسی نے. یہ خالق کیسے ہو گئے، رب کیسے ہو گئے، مالک کیسے ہو گئے؟ جو پیدا کیا جائے، جس کی جنم ہو رہی ہو، جس کے جنم کی جگہ استھان ہو،
ڈیٹ ہو، تاریخ ہو، وہ رب کیسے ہو جاتا ہے؟ ہمارا تو رب ہے نہ کبھی پیدا ہوا ہے اور نہ پیدا کیا گیا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ رب ہمیشہ رہتا ہے، ہر چیز کا خالق ہے، لیکن وہ مخلوق نہیں ہے۔ اس نے سب کو پیدا کیا، اس کو کسی نے نہیں پیدا کیا۔ نوح علیہ السلام کی وہ شخصیت ہے۔ جب قوم میں کفر اور شرک آ گیا، نوح علیہ السلام نے بڑی محنت کی قوم کو توحید بتانے کے لیے، قوم کو توحید بتانے کے لیے بڑی محنت کی۔ 950 سال تک ان کو دعوت دیتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے، ان کو حق کی طرف دعوت دیتے رہے۔ سبحان اللہ، 950 سال، 950 صدیاں گزر گئیں، نوح علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں۔ کتنی لمبی اللہ نے ان کو بات، نوح علیہ السلام نے بہت، لیکن جب لوگوں نے نہیں مانا تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو نہ ماننے کی وجہ سے پوری انسانیت کو تباہ کر دیا، سب کو برباد کر دیا، ہلاک ہو گئے سب، کوئی بچا نہیں میرے بھائی۔ اس دنیا میں کوئی انسان تھا ہی نہیں، سوائے جو لوگ نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، ان کے علاوہ سب مر گئے، سب ختم ہو گئے، پورا سیلاب آ گیا، پانی بھر گیا پوری دنیا میں۔ دوبارہ پھر دنیا میں انسانوں کا وجود ہوا، ان سے جو لوگ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے، اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ بہرحال رب العالمین نے ان دو شخصیتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان کی اقتداء کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔